شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. بنی اسرائیل کو جن نعمتوں کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمین پر برتری و غلبہ عطا فرمایا ہے، ان میں سے دوسری نعمت جو قرآن کریم نے یاد دلائی ہے، یا تیسری نعمت ترتیب کے لحاظ سے، یعنی قرآن کی ذکری ترتیب کے لحاظ سے، نہ کہ زمانے کے لحاظ سے بنی اسرائیل کو جو نعمتیں عطا ہوئی ہیں، بلکہ قرآن نے جس طرح بنی اسرائیل کی نجات کا مرحلہ وار ذکر کیا ہے، اس میں درجے کے لحاظ سے یا اہمیت کے لحاظ سے جو ترتیب بندی کی ہے نعمتوں کی، ان میں پہلی نعمت نجات ہے آل فرعون سے، اور دوسری نعمت ہے شق بحر، سمندر کھولنا ان کے لیے اور فرعون کو غرق کرنا، اور تیسری نعمت ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، کہ جب ہم نے، یہ عطف ہے اسی سابقہ مطلب کے اوپر کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم اذ نجیناکم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یعنی اذکروا اذ نجیناکم، اذکروا اذ فرقنا بکم البحر، وَاذْكُرُوا اذ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو کہ موسیٰ کو اللہ نے وعدہ دیا 40 راتوں کا. یہ ایک اور بڑی نعمت تھی جس کی بنیاد پر تمہیں فضیلت نصیب ہوئی عالمین کے اوپر اور غلبہ نصیب ہوا. لیکن اس نعمت کے بعد جب اللہ نے تمہارے شامل حال کی، یعنی بنی اسرائیل پر یہ نعمت تھی کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے وعدہ دیا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور جب موسیٰ 40 راتوں کے لیے اپنے رب کی میقات پر حاضر ہوئے وعدہ کے مطابق، تم نے موسیٰ کے بعد عجل اختیار کر لیا، گوسالہ بچھڑا بنا لیا اور بچھڑے کی پیروی و پرستش شروع کر دی. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور یہ تمہارا ظلم تھا اور تم نے ظالمانہ کام کیا. یہ لیکن اتنی بڑی غلطی کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اللہ نے تمہیں گوسالہ پرستی جیسے بڑے شرک و جرم کے بعد بھی اللہ نے معاف کر دیا تمہیں. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شاکر بن سکو. تمہیں ایک اور موقع دیا شکر گزاری کا، بجائے اس کے کہ اس جرم کے بعد تمہارا خاتمہ کر دیا جاتا اور عذاب نازل ہو جاتا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. خوب، یہ نعمت بھی بنی اسرائیل پر شمار کی گئی ہے کہ وعدہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اور جیسا کہ دیگر آیات میں ہے کہ یہ وعدہ
شروع میں 40 راتوں کا نہیں تھا، بلکہ شروع میں یہ وعدہ 30 راتوں کا تھا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ الہی میں پہنچے تو 10 راتیں اضافہ کر کے اس کو 40 راتوں میں بدل دیا گیا۔ شروع میں جو وعدہ حضرت موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا وہ 30 راتوں کا وعدہ تھا کہ وہ میقات رب پر حاضر ہو جائیں۔ یہ سورہ مبارکہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماجرا کو ذکر کیا ہے دوبارہ۔ سورہ مبارکہ اعراف میں یہی داستان بنی اسرائیل کی مصر سے نکلنے کے بعد یا فرعون سے آزادی، آل فرعون سے آزادی حاصل کرنے کے بعد باقی ماجرا سورہ اعراف میں بیان ہوا ہے۔ سورہ اعراف آیا 138 میں ہے، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ۔ جب ہم بنی اسرائیل کو عبور کرایا، سمندر عبور کرایا انہیں، اور وہ سمندر عبور کر کے مصر سے اپنی سرزمین پر واپس آ گئے، کنعان میں واپس آ گئے، تو انہوں نے راستے میں ایک قوم کو دیکھا، ایک طبقے کو، یعکفون علی اصنام، جو بتوں کی مجاورت اختیار کیے ہوئے تھے، بتوں کی پرستش میں اور بتوں کی عبادت میں مصروف تھے وہ لوگ۔ وقوف، اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کسی شے کے گرد آ کر بیٹھ جانا، جمع ہو جانا، یہ اعتکاف ہے۔ تو انہوں نے وقوف اختیار کیا ہوا تھا، یعنی مجاورت باقاعدہ بتوں کی اختیار کی ہوئی تھی اور ان بتوں کی پرستش کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل نے آزادی کے بعد یہ آزاد ماحول میں یہ ایک منظر دیکھا، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی اس طرح کا الہ بنا جس طرح اس قوم صنم پرست کے آلیہ ہیں، یعنی ہمارے لیے بھی اللہ کو بت کی صورت میں مجسم شکل میں بنا ہمارے سامنے، تاکہ ہم بھی یہ سارے کام کر سکیں جو یہ کر رہے ہیں۔ اب یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے سماجی لحاظ سے، کہ جب ایک سماج کسی دوسری تہذیب کے اندر جا کر بستا ہے، آباد ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ ان کا نظریہ و اعتقاد اس تہذیب سے مختلف ہے، لیکن تہذیب کے ماحول کے اثرات جبری ہوتے ہیں۔ یوں نہیں کہ ماحول پوچھ کے رضایت سے کسی پر اثر ڈالتا ہے، اگر انسان راضی نہ ہو تو ماحول اپنے اثرات روک لیتا ہے۔ جیسے موسم کے اثرات ہیں، جبری ہیں، قہری ہیں، ہم نہ بھی چاہیں تو موسم ہمارے اوپر اپنے اثرات ڈالتا ہے۔ اسی طرح جو سماجی ماحول انسان اختیار کرتا ہے اس کے غیر محسوس اور جبری اثرات انسان کے وجود پر پڑتے ہیں، ہر پہلو سے پڑتے ہیں، انسان کے فکر پہ، ذہن پہ پڑتے ہیں، انسان کی نفسیات پہ پڑتے ہیں، انسان کی شخصیت پہ پڑتے ہیں، اور رسم و رواج پہ پڑتے ہیں، اور اسی طرح انسان جو روزمرہ زندگی کے آداب و رسومات ہیں وہ سب متاثر ہوتے ہیں اکثریتی تہذیب سے۔ جیسے ہم اس وقت مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کچھ اقلیتیں اکثریت کے زیر سایہ زندگی گزار رہی ہوتی ہیں۔ مثلا جیسے بر صغیر میں ہمیشہ ہی یہ تناسب رہا ہے کہ مسلمان ہندو اکثریت کے اندر
زندگی گزارتے رہے ہیں، باوجود اس کے کہ مسلمانوں کا غلبہ رہا ہے بیشتر، یعنی جب سے مسلمان ہندوستان میں آئے ہیں تو مسلمانوں کا ہی غلبہ رہا ہے۔ یہ غلبہ انگریزوں نے آ کے ختم کیا اور مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ پھر اس کے بعد انگریز بظاہر جسمانی طور پر یہاں سے چلے گئے اور مسلمان اور ہندو آزاد ہوئے، لیکن ہم مسلمانوں کے اوپر، بر صغیر کے مسلمانوں پر اس تہذیب کے اثرات اگر دیکھیں ہم، تو جیسے قرآن کریم نے بنی اسرائیل کے سماج پر مصری تہذیب کے اثرات بیان کیے ہیں، اسی طرح ہندوستان کے مسلمانوں پر بہت گہرے اثرات ہندو تہذیب کے ہیں، بت پرستی کے ہیں۔ جس طرح بنی اسرائیل یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کر کے اور بت پرست ہو جائیں، کافر ہو جائیں، ملحد ہو جائیں، یہ تقاضا نہیں تھا بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ سے، بلکہ یہ تقاضا تھا کہ ہم مسلمان ہی رہیں، یعنی پیروئے حضرت موسیٰ رہیں یا حضرت ابراہیم کے شریعت کے تابع رہیں، لیکن وہ جو شریعت ابراہیم ہے یا شریعت موسیٰ ہے، یہ مصریوں کی طرح ہونی چاہیے، انداز یہ ہونا چاہیے، خدا مجسم صورت میں ہمارے سامنے ہو اور ہم بھی ویسے ہی اپنے خدا کے ساتھ تعلق قائم کریں جس طرح بت پرست اپنے خداؤں کے ساتھ کرتے ہیں، مجسم شکل میں چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ نسلاً انبیاء کی اولاد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت اسحاق، یعقوب کی، اور پھر تسلسل سے بغیر وقفے کے ان کے اندر انبیاء موجود رہے ہیں، اور وہ انبیاء خالص ان کو توحید کا سبق دینے والے تھے۔ جس طرح قرآن کریم میں جا بجا بنی اسرائیل کو حضرت یعقوب، حضرت اسحاق کی وصیتیں ہیں اور حضرت ابراہیم کی وصیتیں ہیں اپنی اولاد کو کہ ہمارے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو وہ جواب میں یہ اقرار کرتے تھے کہ ہم آپ کے الہ کی، اپنے آبا کے الہ کی، اور جس کی ابراہیم نے اور اسحاق اور یعقوب نے جس الہ کی عبادت کی ہم اسی کی کریں گے۔ یعنی یہ تعلیمات تھیں، یہ وصیتیں دراصل تعلیمات تھیں انبیاء کی اپنی اولاد کو، اپنے پیروکاروں کو، اور ان کے ذہنوں میں وہ تعلیمات موجود تھیں، لیکن وہی تعلیمات جب بت پرستی کے ماحول میں منتقل ہوتی ہیں تو اس پر ناخواستہ طور پر، غیر شعوری طور پر بت پرستی کا رنگ چڑھ جاتا ہے، اور بنی اسرائیل آہستہ آہستہ اپنے دین کو، اپنی شریعت کو بت پرستی کے رنگ میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ بت پرست نہیں کہلاتے اپنے آپ کو، خدا پرست کہلاتے ہیں، لیکن خدا پرستی بے انداز بت پرستی، بے طرز بت پرستی، یعنی جیسے بت پرستی کی جاتی ہے اس طرح ہم خدا پرستی کریں، یہ انہوں نے تقاضا کیا آزادی کے بعد۔ فرعون سے آزادی نصیب ہوئی، اہل مصر سے آزادی نصیب ہوئی، اور باہر آنے کے بعد ایک پہلا مطالبہ حضرت موسیٰ سے یہ کیا کہ ہمارے لیے الہ اس طرح سے بنائیں بت جس طرح ان بت پرستوں کا آلیہ ہے۔ قال انکم قوم تجہلون، تم جاہل قوم ہو، بے شعور قوم ہو، بے خرد قوم ہو، تم میں شعور نہیں ہے کہ کیا مطالبہ کر رہے ہو تم اپنے نبی سے، اور وہ بھی اپنے نبی سے، اللہ کے نمائندے سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے اس طرح کا خدا بنا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جہالت سے ہی یہ بات کی جا سکتی ہے، اور یہی چیزیں ہم دیکھیں مسلمانوں کے اندر، بر صغیر کے مسلمانوں میں، جس سے یہ بڑے اخلاص کے ساتھ اسلام اور دین سمجھ کے عمل پیرا ہیں، اس پر کتنے اثرات ہندو تہذیب کے ہیں، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ یعنی علماء کو، علماء اسلام کو اور علماء سماجیات کو یہ موضوع باقاعدہ تحقیق کرنا چاہیے، جیسا کہ دیگر موضوعات میں کی جاتی ہے، تحقیق کی جاتی ہے۔ جیسے زبان میں
یہ تحقیق کی جاتی ہے، ہر زبان کے ماہرین علماء یہ کام کرتے ہیں، یہ زحمت اٹھاتے ہیں کہ اس زبان پر دوسری زبانوں کے اثرات کتنے ہیں، جیسے اردو پر غیر اردو زبانوں کے کتنے اثرات ہیں، اور اسی طرح مثلا فارسی زبان پر غیر فارسی زبانوں کے کتنے اثرات ہیں، اور اسی طرح عربی زبان پر، انگریزی پر، ہر زبان پر دوسری زبان اثر انداز ہوتی ہے۔ جو زبان رائج ہو جائے، غلبہ ہو جس کا، طاقت ہو جس کے اندر، وہ دوسری زبانوں کو متاثر کرتی ہے۔ لیکن وہ زبان بولنے والے، جیسے ابھی اردو بولنے والوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ ان کی زبان پر دوسری زبانوں نے کتنے اثرات چھوڑے ہیں، اور یہ ان کے الفاظ اور ان کی تراکیب کو اردو سمجھ کر بول رہے ہوتے ہیں اردو زبان لوگ۔ یا اسی طرح مثلا پنجابی جو زبان بولتے ہیں، یا سرائکی بولتے ہیں، یا پشتو بولتے ہیں، یا سندھی بولتے ہیں، یا بلوچی، جو بھی رائج زبانیں ہیں، ان زبانوں میں کتنے اثرات دوسری زبانوں نے چھوڑے ہیں، اور زبان بولنے والے لوگ جو جن کی یہ مادری زبان ہے، وہ متوجہ نہیں ہیں کہ ان کی زبان کتنی متاثر ہو چکی ہے دوسری زبانوں سے، اور اسے اپنی مادری زبان سمجھ کر بول رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دین و مذہب بھی ہے، یا تہذیب ہے، ایک تہذیب پر دوسری تہذیبوں کے کتنے اثرات ہیں۔ مثلا ہندوستانی تہذیب پر غیر ہندوستانی تہذیبوں کے اثرات، فارسی تہذیب کے اثرات، ترکی تہذیب کے اثرات، اور مغل تہذیب کے اثرات، اور اسی طرح افغان تہذیب کے اثرات، عجمی تہذیب کے اثرات، عربی تہذیب کے اثرات، یہ مقامی تہذیب پر کتنے پڑے ہیں۔ تہذیب میں، سماجیات میں اور لغات میں یہ کام ہوتا ہے، لیکن ادیان میں کم ہوتا ہے کہ ایک مذہب پر دوسرے مذاہب کے اثرات کتنے پڑے ہیں۔ جیسے ہندوستان میں چونکہ ہمیشہ مسلمان، جب حکومت ان کی تھی لیکن اکثریت ہندوؤں کی تھی، لوگ ہندو تھے، تہذیب ہندو تھی۔ ہندو تہذیب میں جب مسلمان آ کے اسلام پر عمل کرتا ہے تو ناخواستہ طور پر ہندو تہذیب اس کے مذہب میں اثر ڈالتی ہے، اور یہ اپنا مذہب اسلام سمجھ کر اس کو اپنا لیتا ہے، اور شک بھی نہیں کرتا کہ جو میں کر رہا ہوں یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ مقامی تہذیب نے ہم سے یہ کام کروایا ہے، اور ہم نسل اندر نسل غیر محسوس طور پر اس کام کو اپنا لیا ہے۔ بنی اسرائیل چونکہ جب سے مصر میں گئے تھے، مصر کا رسمی دین مذہب بت پرستی تھا، اور اکثریت مصریوں کی تھی، بنی اسرائیل اقلیت میں تھے، اور اس وہاں رہنے پر کے ساتھ ساتھ جیسے ان پر استبدادی نظام حکومت کے گہرے اثرات تھے، چونکہ نفسیاتی طور پر انہوں نے غلامی اور ذلت کو قبول کر لیا تھا، اسی طرح مذہبی دینی لحاظ سے بت پرستی ان کے اوپر اثر انداز ہو چکی تھی۔ یہ یہود ہوتے ہوئے ساتھ بت پرست بھی بننے کی کوشش کر رہے تھے، غیر شعوری طور پر، چونکہ انہوں نے اس ماحول میں یہی دیکھا تھا، لہٰذا یہ تقاضا کیا انہوں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا اس مطالبہ پر کہ قال انکم قوم تجہلون ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون۔ حضرت موسیٰ نے بتایا کہ یہ تباہ ہونے والے ہیں، ہلاک ہونے والے ہیں، یہ لوگ مشرک ہیں، بت پرست، یہ بتوں سمیت تباہ ہوں گے، ان کی دنیا و آخرت تباہ ہے، اور تم ان تباہ ملکوں اور تباہ ادیان کے پیروی کرنا چاہتے ہو۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین۔ اب یہ انتہائی بے شعوری تھی بنی اسرائیل کی کہ ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے آنکھوں سے منظر دیکھا، دریا کا، سمندر کا پھٹنا، کھلنا، شق ہونا،
اور اس میں پھر فرعون کا غرق ہونا، اور انہیں پتہ بھی تھا کہ یہ سمندر کیسے پھٹا ہے، یہ بھی آنکھوں سے دیکھا، چونکہ قرآن نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تمہاری نگاہوں کے نظروں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا، اور نظروں کے سامنے جو کچھ ہوا اور موسیٰ نے کیا، اور موسیٰ نے عصا کے ذریعے یہ کام کیا، اور موسیٰ نے فرما بھی دیا کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، میرے رب نے مجھے نجات دینی ہے، جس طرح سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تم گھبراؤ نہیں۔ یہاں جب انہوں نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، ہم تو پہنچ میں آ گئے ان کے، اب ہم ختم ہو جائیں گے، تو حضرت موسیٰ نے کہا ایسا نہیں ہوگا، میرے رب نے نجات دینی ہے، راستہ دکھانا ہے، اور دکھا دیا۔ یہ آنکھوں سے دیکھا انہوں نے، اور اس کے بعد آ کر چند دن کے بعد مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے بت بنا۔ رب کا معجزہ دیکھا، موسیٰ کی حقیقت دیکھی، حقانیت دیکھی، اپنی آنکھوں سے فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا، اور پھر مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بت بنا جس طرح اس قوم کے بت ہیں بنے ہوئے۔ خوب یہ بہت ہی پستی ہے انسان کی، فکری لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے بہت پستی ہے کہ انسان رب کو پہچانتا بھی ہو، مانتا بھی ہو، اور اس کی نشانیاں اور معجزے دیکھ بھی رہا ہو، اور پھر اس قسم کے تقاضے کرے اور اس قسم کے رجحانات اس کے اندر موجود ہوں کہ جو ابھی بعد میں جو داستان آ رہی ہے گوسالہ والی، انہوں نے پہلے موسیٰ سے کہا کہ تو بنا کے دے ہمیں، خوب دیکھا کہ موسیٰ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ بت بنانے کے لیے تیار ہے، نہ ہمیں بنانے دیتے ہیں، موسیٰ کے ہوتے ہوئے ہم یہ کام نہیں کر سکتے، لہٰذا منتظر تھے کہ موسیٰ آگے پیچھے ہوں کسی وقت تاکہ ہم یہ شوق اپنا پورا کر لیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم مجھے کس طرف راغب کر رہے ہو؟ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، میں اللہ کے علاوہ کسی کو الہ اختیار کر لوں اور تمہیں بھی اس کے پیچھے ڈال دوں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جبکہ برتری تمہیں اللہ نے دی ہے، نجات اللہ نے دی ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر تم بت کو کہتے ہو کہ ہمیں خود بنا۔ یہ کتنی بےہودہ بات ہے کہ موسیٰ بت بنائیں، ان کے سامنے بت بنائیں، تو وہ بت جو موسیٰ بنائیں گے وہ تو موسیٰ کی تخلیق ہے، وہ تو رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہی وہ نقطہ ہے جو انبیاء کرام نے قرآن کریم میں انبیاء سے ذکر کیا گیا ہے، اپنی قوموں کو یہی بتاتے تھے کہ جو چیز خود تم نے بنائی ہے اپنے ہاتھ سے، وہ تم ہی کیسے کچھ دے سکتی ہے؟ مثلا آج مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے جو کچھ بنایا ہے وہ اسی کے سامنے پھر خود جھک جاتے ہیں۔ جو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، جو بت بناتے ہیں، جو بھی مقدسات اپنے بناتے ہیں، خود بناتے ہیں، کچھ چیزیں مستقل بنا دیتے ہیں، کچھ چیزیں خاص مواقع پر بناتے ہیں، جب یہی چیزیں خود بنا کے تکمیل کرتے ہیں پھر اس کے سامنے خود جھک جاتے ہیں۔ ابھی یہی وہ نقطہ ہے بے شعوری کا کہ جسے تم نے بنایا ہے وہ تم ہی کیسے کچھ دے سکتا ہے؟ اب اس سے پھر حاجات طلب کرتے ہیں کہ آپ ہماری یہ بھی حاجت پوری کر دو، یہ بھی حاجت پوری کر دو۔ وہ تو آپ نے خود بنایا ہے، یہ پتھر آپ نے خود بنایا ہے، یہ مورتی آپ نے خود بنائی ہے، جیسے یہ انگوٹھی ہے یہ انسان نے خود بنائی ہے، یہ پتھر پہاڑ سے نکالا، اس کو تراشا خود انسان نے، پہاڑ سے خود نکالا معدنیات سے، اس کے تراش خراش خود کی، اس کو انگشتر میں خود جڑا، اس کی تجارت خود کی، اس کو خریدا تم نے۔ اب یہ انگوٹھی پہن کے اس پتھر سے توقع ہے کہ یہ ہمیں رزق بھی دے گا، یہ صحت و سلامتی بھی دے گا، یہ ہمارے لیے بہت سارے رزق کے راستے بھی کھولے گا۔ یہ انگوٹھی تو تم نے بنائی ہے، یہ انگوٹھی جو تم نے بنائی ہے وہ تمہیں کیا دے سکتی ہے؟ جو چیز تم نے خود بنائی ہے، جو چیز تم نے نہیں بنائی وہ توہم اس کے بارے میں گمان ہو سکتا ہے کہ یہ ممکن ہے ہمیں کچھ دے دے، لیکن جسے خود بنایا ہے، خود بنا کے فارغ ہو کے اسی کے سامنے سجدہ کر دیا ہے کہ اب آپ جسے میں نے بنایا اب آپ تو مجھے کچھ دے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا،
وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ کہ یہ وہی سورہ بقرہ کی آیہ 49 کا مضمون ہے جو تکرار ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ کے ساتھ 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یہاں پر ہے کہ ہم نے موسیٰ سے سورہ اعراف میں آیہ 142 میں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر ہم نے اس کی تکمیل کی، تتمیم کی 10 راتیں اور بڑھا کر، 30 راتوں کو 10 راتیں اضافہ کر کے 40 راتیں کر دیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور اس طرح میقات موسیٰ اپنے رب کے ساتھ میقات مکمل ہوئی 40 راتوں پر۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ ہارون اخلفنی فی قومی وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 راتوں کے وعدے پر گئے اور پیچھے حضرت ہارون کو، اپنے بھائی کو خلیفہ بنا کر گئے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ ہارون اخلفنی، میرا جانشین بن، میرے خلف میں رہ۔ خلیفہ یعنی میرے خلف میں، میرے بعد، میری غیر موجودگی میں وہی کام کر جو میں کرتا تھا، وہ ذمہ داریاں نبھا جو میں نبھاتا تھا، وہ میرے بعد آپ کی ذمہ داری ہے۔ وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرتے رہو میرے بعد، یہ قوم، اس سے توجہ رکھو کہ اس کو دائماً اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس قوم کو جس مزاج کی ہے، جس ماضی سے آئی ہے، جس ماحول سے یہ قوم نکل کر آئی ہے، تو ان کو مسلسل اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور ایک خصوصی رہنمائی حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کی وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اسی قوم بنی اسرائیل میں مفسد لوگ ہیں، فسادی ہیں، ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ مفسدین آئیں گے، آپ کو مشورے دیں گے، تجاویز دیں گے، خود بہت سارے اقدامات کرنے کی اجازت آپ سے لیں گے، آپ نے ان کی کوئی نہیں سننا۔ یہ مفسدین جو اس بنی اسرائیل کے اندر مفسد لوگ ہیں، ان کی اتباع آپ نے نہیں کرنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام آئے اپنے رب کی میقات پر، اس وعدہ کے مطابق 30 راتوں کے وعدے پر گئے جو بعد میں بڑھا کر 40 کر دی گئیں۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، خوب جب موسیٰ علیہ السلام اس مقررہ جگہ پر پہنچے، مقررہ وقت تک کے لیے، تو جا کر پہلا مطالبہ یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، رب ارنی، مجھے اپنی رؤیت کرا، میں دیکھنا چاہتا ہوں تجھے، انظر، نگاہ کرنا چاہتا ہوں، ارنی، مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، الیک، قال لن ترانی، یہ نہیں ہو سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ مستقر رہا، قائم رہا، تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب رب موسیٰ نے جبل پر تجلی کی، جَعَلَهُ دَكَّا، تو اس کو پاش پاش کر دیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، موسیٰ نے یہ منظر دیکھا جب تو بے ہوش ہو گئے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، جب موسیٰ کو افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، تو پاک ہے اور میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، اور میں اول المومنین، پہلا مومن ہوں تیری ذات کے اوپر۔ اور اس طرح یہ ماجرا جاری ہے ابھی، لیکن سورہ بقرہ میں جس طرح
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نعمت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو وعدہ دیا 40 راتوں کا. سورہ اعراف میں ہے کہ یہ 30 راتیں تھیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھا کر اس کو 40 کر دیا. وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا، لیکن تقاضا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا. جس طرح اور دیگر آیات میں بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ جلدی کیوں کی ہے آنے میں. یعنی وعدہ تو تھا آپ کے ساتھ کہ موسیٰ علیہ السلام گویا بڑی مدت سے پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ استدعا رکھتے تھے کہ ایک خلوت میں جہاں موسیٰ اور اللہ کے درمیان کوئی اور نہ ہو، قوم نہ ہو، جمعیت نہ ہو، عوام نہ ہو، خاندان نہ ہو، باقی یہ سماجی مسائل، تبلیغی مسائل کچھ بھی نہ ہو، فقط موسیٰ چاہتے تھے کہ اپنے رب کے ساتھ ایسے لمحات، ایسے اوقات میسر آئیں جن میں موسیٰ کے اور اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ ہو وہاں پر. ظاہر ہے باقی چیزیں تو تھیں، ظاہر ہے زمین موجود ہوگی، سورج موجود ہوگا، ہوائیں موجود ہوں گی، کھانا پینا موجود ہوگا، لیکن جو چیزیں توجہ انسان کی ہٹاتی ہیں وہ نہ ہوں. یہ جو مثلا روشنی انسان کی توجہ نہیں ہٹاتی بلکہ توجہ اور زیادہ کرنے میں مدد دیتی ہے روشنی. لہٰذا یہ تقاضا تو نہیں کر سکتے تھے کہ وہاں روشنی بھی نہ ہو. روشنی تھی، وہاں ہوا تھی، آکسیجن تھی، پانی تھا، خوراک تھی، پہاڑ تھا، اور خلوت تھی، پرسکون جگہ تھی، وہاں موسم تھا. یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن یہ مزاحم نہیں ہیں. مزاحم وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں. مثلا انسان گھر میں جب ہو تو توجہ بچوں کی طرف چلی جاتی ہے، میاں بیوی کی توجہ ایک دوسرے کی طرف آ جاتی ہے، وسائل زندگی کی طرف توجہ چلی جاتی ہے، یا اڑوس پڑوس کے لوگوں کی طرف توجہ چلی جاتی ہے. زیادہ تر توجہ جو انسان کی بانٹی جاتی ہے، انسان کی توجہ ہٹائی جاتی ہے، ایک تو روابط ہیں انسانوں کے ساتھ، دوسرے انسان خواہ وہ قرابت دار ہوں یا دور کے لوگ ہوں، یہ توجہ ہٹاتے ہیں، یا وسائل، جن وسائل میں انسان رہ رہا ہوتا ہے اور ان کو زندگی میں استعمال میں لاتا ہے، یہ زیادہ توجہ انسان کی ہٹا لیتے ہیں. ہم خود غور کریں کہ مثلا ہم 24 گھنٹوں میں اپنی ذات کی طرف کتنی توجہ کرتے ہیں، اپنی تربیت و تعلیم و اس کی طرف کتنی توجہ کرتے ہیں، اور ہم عبادت کی طرف کتنی توجہ کرتے ہیں، ہم اپنے مقصد خلقت کی طرف کتنا ذہن میں 24 گھنٹوں میں کتنا دھیان ہمارا اس بات کی طرف آتا ہے، اور اللہ کی طرف کتنی توجہ ہوتی ہے. مختلف ہوگی صورتحال. کچھ لوگ جو اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اگر 24 گھنٹوں میں سے 24 منٹ بھی کرتے ہیں یہ کام، تو سمجھو کہ وہ بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. 24 گھنٹوں میں 24 منٹ اپنے مقصود خلقت کی طرف توجہ آتی ہے، اپنے رب کی طرف توجہ آتی ہے. لیکن بالعموم ایسا نہیں ہے. 24 گھنٹوں میں باقی جو عام خلقت ہے، خلق ہے، شاید 24 سیکنڈ کے لیے بھی، اور ایک سیکنڈ کے 24ویں حصے میں بھی یہ توجہ نہیں جاتی. لہو جو قرآن کریم نے جس حیات کو لہو کہا ہے، اسی وجہ سے کہا ہے. وہ مصروفیتیں ہماری، وہ تعلقات، وہ دلچسپیاں، وہ شوق، وہ مشغولیتیں جو ہماری توجہ مقصد سے ہٹا لیتی ہیں، رب سے توجہ ہٹا دیتی ہیں، انہیں قرآن لہو کہتا ہے. ہم دیکھیں کہ مختلف افراد جو سنجیدہ کاموں میں، اچھے کاموں میں، مقدس کاموں میں، علمی کاموں میں، تحقیقی کاموں میں، خدماتی کاموں میں، نیک کاموں میں، دوسرے لفظوں میں نیک کاموں میں مصروف ہیں، یہ نیکیوں میں مصروفیت نہیں انہیں توجہ ہٹا لی ہے مقصد سے اور اپنے رب سے توجہ ہٹا لی ہے. یہ اچھے کاموں نے.
مثلا وہ لوگ جو دن بھر بہترین کام کرتے ہیں، کوئی غلط کام، کوئی جرم نہیں کرتے، اور اتنے مصروف ہیں کہ ایک لمحہ کے لیے بھی توجہ اپنے رب کی طرف، اپنے مقصود کی طرف نہیں گئی ان کی. تو لہو اسی کو کہتے ہیں، لہو اس مصروفیت کو کہتے ہیں جو ہماری توجہ رب سے ہٹا دے، جو ہماری توجہ مقصد سے دور کر دے. یہ لہوی زندگی قرآن کے نزدیک ہے. اس زندگی سے، یعنی اس مصروف زندگی میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مواقع پر اس مصروف اور معمول کی زندگی سے نکالا ہے، موقع دیا ہے کہ تھوڑے دنوں کے لیے یا تھوڑے وقت کے لیے اس سے دور رہو، کنارہ کش رہو، اور ایک خلوت اپنے لیے فراہم کرو جس میں تم فقط رب کے سامنے ہو، بس باقی کوئی اور چیز بیچ میں مزاحم نہ ہو تمہارے. یہ مواقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو دیے ہیں. یہ میقات رب، میقات یعنی وہ مقررہ وقت جو صرف رب کا ہو اور رب کے علاوہ کسی کے لیے اس میں مزید گنجائش نہ ہو مزاحمت کی، کوئی بھی ہو، صرف انسان ہو اور انسان کا رب ہو. یہ خلوت انسان کے لیے رب نے خود فراہم کی ہے، موقع دیا ہے، مختلف شکلوں میں موقع دیا ہے. مثلا جیسے عبادت شب ہے، رات کی عبادت، جس طرح قرآن کریم نے سورہ واقعہ میں اور دیگر صورتوں میں ذکر کیا ہے کہ یہ جو موقع ہے آپ کا، جو رات کو اٹھ کے عبادت کا ہے، ناشئۃ اللیل جسے قرآن نے کہا ہے، یہ رات کا اٹھنا، یہ ناشئۃ اللیل، یہ رات کا منظر، یہ رات کا اٹھنا، یہ رات کی خلوت اپنے رب کے ساتھ، یہ اشد وطئن، یہ بہترین موقع ہے انسان کے لیے قرب خدا کا، خداوند تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہونے کا. چونکہ رات کو سناٹا ہے، رات کو ہر چیز، البتہ مقصود طبیعی رات ہے، یہ مصنوعی رات جو ابھی انسانوں نے اپنے لیے فراہم کر لی ہے، یہ دن سے زیادہ مصروفیت رات کو انسان کی بن گئی ہے. جب سے یہ لائٹ اور بجلی اور ٹیکنالوجی نے رات زیادہ آباد کر دی ہے انسانوں کی دن کی نسبت. اب شاید دن میں فراغت ہوتی ہے، رات کو کسی کے پاس فراغت نہیں ہے. لیکن جو طبیعی رات ہے، طبیعی انسان ہے اور طبیعی رات ہے، رات خاموشی کے لیے ہے، سناٹے کے لیے، کہ رات میں جو ہی رات اندھیرا پھیلے، جس طرح پرندے سو جاتے ہیں، جانور سو جاتے ہیں، طبیعت سو جاتی ہے، تمام نیچر ساری آرام سکون میں چلی جاتی ہے. انسان کو بھی سکون میں چلا جانا چاہیے، ساکن ہو جانا چاہیے. لیکن جب سارے سوئے ہوئے ہوں، سب خاموشی ہو، پرندے نہیں بول رہے، توجہ ہٹانے والی کوئی چیز نہیں ہے، انسان جاگ اٹھے اور اٹھ کے اپنے رب کے سامنے جا کر پیش ہو جائے. یہ میقات ہے انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان ایک میقات کے طور پر انسان کو یہ فرصت مہیا کی ہے، عطا کی ہے کہ اس میقات میں تم میرے سامنے، میرے بارگاہ میں آ جاؤ. معمولات ترک کروائے ہیں، کھانا پینا ترک کروایا ہے، باقی امور چھوڑوا دیے ہیں. یہ بھی ایک میقات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، قطع تعلق کرا کے اپنی بارگاہ میں حاضر کرنے کے لیے انسان کو ایک موقع دیا ہے. اور حج ہے، ایک بڑا عظیم میدان، میقات حج ہے، کہ جہاں پر انسان کو اپنے علاقے سے، اپنی زندگی سے، اپنے رشتہ داروں سے، خاندان سے، سب سے کاٹ دیا گیا ہے، اور ایسی سرزمین پر بلایا گیا ہے جو بالکل وہاں بھی توجہ انسان کی بانٹنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. مثلا یہ کعبہ بیت اللہ نے اپنے حکم سے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام سے بنوایا ہے کہ آپ اس سرزمین پر بنائیں. حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام بہت زرخیز علاقے سے تھے، یعنی اسی اردن، فلسطین، عراق، یہ جو مشترکہ علاقہ ہے بابل کا، یہاں کے رہنے والے تھے، جو بہت ہی زرخیز سرزمین ہے، جہاں پر پھل ہیں، باغات ہیں، پانی ہیں، دریا ہیں، چشمے ہیں، کھجور ہے، یہاں ہر چیز ہے. مکہ بالکل سنگلاخ ہے، پتھر ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے.
نہ بارش اترتی ہے، نہ چشمے ہیں، نہ جھیلیں ہیں، نہ باغات ہیں، نہ پھل ہیں، اور پرندے بھی نہیں ہیں۔ ظاہر پرندے وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہو، جہاں باغات ہو، جہاں فصلیں ہوں، پرندے بھی نہیں ہیں۔ مکہ میں توجہ ہٹانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس خالص سرزمین کو انتخاب کیا گیا، اور پھر حضرت ابراہیم کو کہا کہ اب بیت کعبہ بنا کے لوگوں کو دعوت دو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں کو دعوت دو کہ وہ حج کے لیے آئیں۔ خوب یہاں اس سرزمین میں آ کر کیا کریں؟ یہاں پر آگے کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس سرزمین پر جو توجہ حاصل کرے، لیکن وہ بھی جیسے راتیں سکون کے لیے تھیں اور انسان نے راتوں کو سکون کے بجائے مصروفیت میں تبدیل کر دیا ہے، اسی طرح مکہ جو خالص تھا، پتھریلا مکہ، وہ ٹھیک مکہ تھا، وہ حرم ٹھیک تھا۔ پتھریلا سنگلاخ حرم، جس طرح وادی غیر ذی زر، یعنی جو زراعت جس میں اگتا ہی کچھ نہیں ہے، یہ بہترین جگہ ہے میقات رب کے لیے۔ اس لیے بہترین جگہ ہے کہ یہاں کوئی چیز توجہ حاصل کرنے والی ہے ہی نہیں ہے، نہ جنگل ہے، نہ طبیعت ہے، نہ پہاڑ ہے، نہ نہریں ہیں، نہ دریا ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، صرف سنگ ہے، اور اپنے رب نے انسان کو بلایا ہے اپنی بارگاہ کے اندر۔ یہ میقات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہ خلوت ہر ایک کو اللہ نے میسر کی ہے۔ حضرت موسیٰ بھی اس کے خواہاں تھے کہ مجھے بھی کچھ لمحات اس مصروفیت سے، جو معموریت اللہ ہی کی تھی، لیکن ایسی معموریت تھی جس میں حضرت موسیٰ کا تمام وقت دن رات لوگوں کی اصلاح میں، لوگوں کی نجات میں، ان میں نظم و ضبط قائم کرنے میں لگ جاتا تھا۔ لہٰذا یہ احساس حضرت موسیٰ میں تھا کہ میرا سارا وقت ان لوگوں کے اندر صرف ہو جاتا ہے، میں اپنے رب کے ساتھ خلوت نہیں کر پا رہا، اپنے رب کے ساتھ کوئی ایسا وقت مجھے میسر نہیں آ رہا کہ جہاں پر کوئی اور مزاحم نہ ہو، میں فقط اپنے رب کے ساتھ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تقاضا قبول کر کے وعدہ کر لیا کہ یہ آپ کو دیا جائے گا یہ موقع، اور جب موقع دیا گیا تو حضرت موسیٰ نے جلدی کی، یعنی اللہ کی طرف سے گویا ابھی موقع تھا مزید، وہ وقت طے نہیں ہوا تھا، لیکن موسیٰ جلدی آ گئے اس مقررہ وقت سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال بھی کیا کہ کیا جلدی کیا تھی؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اہتمام کر رہا ہوں اپنے بعد لوگوں کی اصلاح کا، اور وہ قائم رہیں گے اس کے اوپر، لہٰذا کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ یہ پوچھا کہ جلدی کیوں کی، ایسی عجلت کیا دکھائی؟ یہ دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ پہلے سے اس لمحے اور اس فرصت اور اس موقع کے لیے بےتاب تھے گویا، اور جو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ آ سکتے ہو، تو موسیٰ نے پھر تاخیر نہیں کی، فوراً حضرت ہارون کو اپنا جانشین بنا کر قوم ان کے سپرد کر کے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یہ ایک بڑی نعمت تھی بنی اسرائیل کے اوپر، حضرت موسیٰ پر تو تھی ہی، حضرت موسیٰ کے لیے تو یہ بہت بڑا لطف تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ آپ کو اللہ کے ساتھ خلوت کا اتنا طولانی موقع دے دیا گیا ہے، 30 راتیں یعنی 1 مہینہ پورا، اور پھر بڑھا کر اسے 40 کر دیا گیا۔ لیکن قرآن نے یہ نعمت بنی اسرائیل کے لیے ذکر کی ہے۔ موسیٰ کی میقات یہ بنی اسرائیل کی نعمت ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، وہ کیا نعمت ہے؟ اذ وعدنا موسیٰ 40 لیلۃ، کہ جب ہم نے موسیٰ کو 40 کا وعدہ دیا، 40 شب کا وعدہ دیا، یہ تم بنی اسرائیل یاد کرو کہ اس نعمت نے تمہیں فضیلت دینے میں، غلبہ دینے میں کتنا اہم کردار ادا کیا۔ خوب ایسا ہی ہے، چونکہ حضرت موسیٰ خود ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے، بنی اسرائیل کے غلبہ کے لیے، برتری کے لیے عطا کی، وہ سب سے بڑی ایک موسیٰ ہے وہ نعمت، وہ رہبر اللہ کی طرف سے، نبی و امام، یہ بڑی نعمت ہے۔ باقی تمام نعمتیں
وہ معاون ہیں موسیٰ کی، نہ کہ موسیٰ معاون ہیں باقی نعمتوں کے۔ باقی ساری نعمتیں مددگار ہیں، امداد ہے موسیٰ کی۔ اصل ماموریت بنی اسرائیل کی نجات کی وہ حضرت موسیٰ کو سونپی گئی ہے، اور وہ امامت ہے۔ حضرت موسیٰ کی امامت سب سے بڑی نعمت ہے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے۔ راہبری و پیشوائی سب سے بڑی نعمت ہے، چونکہ باقی ساری نعمتیں اس پیشوا کے محور میں عطا ہو رہی ہیں۔ تو مثلا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دیا تو موسیٰ کو دیا، یعنی محور ساری نعمتوں کا موسیٰ ہیں، لیکن یہ ساری نعمتیں بنی اسرائیل کے لیے دی جا رہی ہیں، اس معاشرے اور اس سماج کی نجات اور آزادی اور اصلاح کے لیے ان کو عطا کی جا رہی ہیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے غنیمت سمجھا اس موقع کو، آرزو تھی کہ یہ لمحات مجھے میسر ہیں، اور ہر انسان کو ہونی چاہیے یہ آرزو، تمام انبیاء کو یہ موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ تمام انبیاء یہ خلوت اللہ کی بارگاہ میں یہ میقات گزارتے تھے، اور ایک دفعہ نہیں زندگی میں، بار بار گزارتے تھے۔ ہر سال یہ میقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو میسر آتی تھی، اللہ کی طرف سے ایک نعمت کے طور پر، احسان کے طور پر، اور ان انبیاء کی طرف سے اللہ سے تقاضا ہوتا تھا کہ یہ موقع انہیں روزمرہ کی مصروفیات میں عطا کیا جائے، اس لیے کہ یہی میقات باقی تمام نعمتوں کے حصول کی بنیاد ہے۔ یہ میقات، اس میقات سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وہ چیز حضرت موسیٰ کو دکھانی بھی ہے، بتانی بھی ہے، جو بعد میں بنی اسرائیل کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے بہت سارے مقامات تو حضرت موسیٰ کو پہلے سے دے دیے تھے، جیسے حضرت موسیٰ کی ولادت، آغاز تو اس کا یہاں سے ہوا، اور پھر حضرت موسیٰ کی پرورش، پھر حضرت موسیٰ کی حفاظت، پھر حضرت موسیٰ کی تربیت حضرت شعیب کے ہاں، پھر باقی سارے مراحل، یہ سب حضرت موسیٰ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات تھے بنی اسرائیل کی نجات کی خاطر۔ اور پھر مصر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم ہوا کہ آپ اپنی آبادی الگ بنائیں، بیوت بنائیں، ان بیوت کے اندر اقامت الصلاۃ کریں، اور ان بیوت کو قبلہ قرار دیں، اور لوگوں کو منظم کریں، صف بندی کریں بنی اسرائیل کی، یہ سب انہی خلوتوں کے اندر عطا ہونے والی رہنمائی کا نتیجہ تھا۔ اور یوں نہیں کہ فقط بنی اسرائیل کی ضرورت تھی، خود حضرت موسیٰ کی پہلی ضرورت تو خود موسیٰ کی تھی کہ مجھے یہ موقع ملے، جو راہبر ہے جس کے ذمے اتنی بڑی ماموریت ہے۔ حضرت موسیٰ کو اپنی ذات کے لیے بھی، اور حضرت موسیٰ کو اپنی رسالت و ماموریت انجام دینے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ہدایت مزید چاہیے، جو ہو چکی ہے اس سے کہیں زیادہ اور چاہیے۔ یعنی جب اللہ کسی انسان کو چنتا ہے اور اس کو کسی میدان کی توفیق دیتا ہے، اور اس کے اوپر اپنے انعامات و عنایات نازل کرتا ہے، اسباب اس کو فراہم کرتا ہے، تو اس وقت اس کو زیادہ ضرورت اپنے رب کی رہنمائی کی پڑتی ہے، پہلے سے کہیں زیادہ اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اب زیادہ رب سے اس کا تعلق ہو، اور رب سے اس کا رابطہ ہو، اور وہ رب سے تقاضا کرے اور رب اس کی رہنمائی کرے۔ برخلاف اس صورتحال کے کہ جب انسان اس قسم کے میدان میں نہیں اتارا گیا، اتنی بڑی ذمہ داری اس کو نہیں دی گئی۔ مثلا ہم معمولی لوگوں میں اس کو فرض کریں، کتنے لوگ ہیں جو اپنی نجی انفرادی خاندانی زندگی گزارتے ہیں، کوئی سماجی ذمہ داری نہیں ہے، انہوں نے لی نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ انہوں نے لی نہیں ہے، اور ترجیح دی ہے کہ میں اپنا نجی زندگی، فقط ذاتی زندگی گزاروں، کوئی سماجی زندگی، سوشل لائف جس کو کہتے ہیں، یا تحریف شدہ اردو میں، بگڑی ہوئی اردو میں، سوشل لائف نہیں ہے اس کی، فقط اس کی نجی زندگی ہے۔
اس نجی زندگی میں اس کو اللہ کی طرف سے اتنی زیادہ رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے کہ دن رات خدا کے سامنے حاضر ہو، چونکہ مسائل اتنی نہیں ہیں، مشکلات اتنی نہیں ہیں، کوئی میدان اتنا بڑا نہیں ہے، دشواریاں اتنی نہیں ہیں، کمی کسی چیز کی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے لیے چھوٹا سا ایک میدان چنا ہے، اور اس میدان کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ کچھ کلو گندم چاہیے، تھوڑا سا اس میں چٹکی نمک چاہیے، ساتھ تھوڑی چینی شکر پتی چاہیے، اور سالن بنانے کے لیے کچھ چاہیے، ایک کمرہ چاہیے بستر لگانے کے لیے۔ اس سے زیادہ کیا آپ کی زندگی کی ضرورت ہے؟ میدان ہی اتنا چھوٹا چنا ہے آپ نے کہ آپ کے اوپر کوئی بڑا بوجھ ہی نہیں ہے، آپ کو کوئی سماجی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی نظم و انضباط آپ نے قائم نہیں کرنا ہے، کوئی تعلیم و تربیت آپ کے ذمہ نہیں ہے، فقط اپنی ذات ہے۔ اپنی ذات میں انسان جب نجی زندگی میں آتا ہے تو پھر ایک بڑی دنیا البتہ اپنے لیے اور کھول لیتا ہے، اور وہ اپنی خواہشات ہیں۔ خواہشات پھر طلب کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے محدود سے تنگ سوراخ میں جو زندگی اپنے لیے چنتا ہے، ایک چھوٹے سے سوراخ میں چونٹی جتنی بل بناتا ہے اپنی، اور اس میں زندگی گزارتا ہے، انفرادی زندگی، نجی زندگی۔ اس میں خواہشات بے تحاشا آ جاتی ہیں بیچ میں، اور اب اگر وہ رب کو یاد کرتا ہے یا رب سے کچھ تقاضا کرتا ہے تو خواہشات کی تکمیل مانگتا ہے۔ ماموریت یا فریضہ یا وظائف یا فرائض وہ نہیں ہیں، خواہشات کے لیے خواہشات بھرپور ہیں، ابری ہوئی ہیں، بھڑکی ہوئی ہیں، مشتعل خواہشات ہیں، اور ان خواہشات کی تسکین کے اسباب کم ہیں اس کے پاس، لہٰذا یہ کبھی خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن اللہ اس کو کوئی وعدہ نہیں دیتا کہ آپ کو اس خواہشات کی تکمیل کے لیے کیا سہولتیں ہوں گی، یعنی اس کے لیے میقات نہیں اللہ خدا کی طرف سے، نہ انسان کو یہ موقع دیا جاتا ہے، نہ انسان کبھی یہ موقع پاتا ہے کہ رب کی خدمت میں خواہشات کی تکمیل کے لیے حاضر ہو جائے۔ میقات ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک میدان زندگی دیا ہے وسیع بڑا، اور اس میدان زندگی میں ان کی ذمہ داری مقرر کی ہے، ان کی رسالت مقرر کی ہے، ان کی امامت مقرر کی ہے، اور ان کے فرائض و وظائف مقرر کیے ہیں، اور انہیں قدم قدم پر اب رہنمائی کی ضرورت ہے۔ چونکہ اس میدان میں سب سے بڑی چیز جو انہیں پہلے ضرورت ہوتی ہے وہ ہے ان کا اپنا اطمینان قلب، آگاہی ان کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ میدان جس میں ہمیں اتارا گیا ہے، جس مقصد کے لیے، اس میں ابہام نہ ہو، اس میں اجمال نہ ہو، اس میں غبار نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ مجھے خود کلیئر نہ ہو، پتہ نہ ہو کہ کرنا کیا ہے، جانا کیا ہے۔ اس میدان میں انسان بانشاد ہو کر عمل نہیں کرتا، حرکت نہیں کرتا، جو میدان انسان کے لیے واضح نہ ہو۔ بھیڑ چال میں یہ خصوصیت ہے کہ انسان میں یہ سوال کبھی اٹھتا ہی نہیں، یعنی کبھی اس گو مگو کا شکار نہیں ہوتا انسان بھیڑ چال میں، چونکہ بھیڑ چال میں یہ ہے کہ جو دوسرے کر رہے ہیں میں بھی کرتا رہوں، جو دوسرے کہتے ہیں میں بھی کہتا رہوں، جو ان کے ساتھ ہوگا میرے ساتھ بھی وہی ہو جائے گا۔ بھیڑوں کو، بھیڑ چال چلنے والوں کو، جو دوسروں کی دیکھا دیکھی زندگی گزارتے ہیں، یا جو بڑوں کی دیکھا دیکھی، بزرگوں کی، آباء و اجداد کی دیکھا دیکھی زندگی گزارتے ہیں، انہیں بھی اس خلوت کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ حیرت میں اور اس گو مگو میں مبتلا ہی نہیں ہوتے، یعنی انہیں کسی جگہ بھی یہ الجھن ہی نہیں ہوتی کہ یہ کائنات کیا ہے، میں اس کائنات میں کیوں آیا ہوں، مجھے یہ ماموریت کیوں دی گئی ہے، آگے کیا مراحل پیش آئیں گے، مختلف منزلیں کیسے طے ہوں گی، یہ ان کے لیے کوئی سوال نہیں ہوتا۔ بھیڑوں کے لیے چارہ چاہیے ہوتا ہے، وقت پہ چارہ مل جائے، کھا کے سو جائیں بھیڑیں، اٹھ کے پھر چارے کی تلاش میں جائیں گی۔ اس لیے یہ بھیڑ چال والی زندگی میں میقات و خلوت نہیں ہے، اور نہ یہ ان کا تقاضا ہے، نہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ آپ کو بھی میقات دینی ہے۔ لیکن جنہیں اللہ نے زندگی کا بڑا میدان حوالے کیا ہے، دوسروں کی ذمہ داری ان کے اوپر ڈالی ہے، اور سماج کی زمام ان کے ہاتھ میں تھمائی ہے، ان کو زیادہ ضرورت ہے اپنی ذات کے لیے، اپنے اندرون کے لیے۔ جس طرح حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ تقاضا کرتے ہیں کہ پروردگارہ مجھے یہ بتا کہ تو زندہ کیسے کرتا ہے، مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، زندگی کیسے دیتا ہے، حیات کیسے دیتا ہے۔ اور یہ بہت بڑا سوال ہے جو آج تک انسان اسے حل نہیں کر سکتا۔ راز حیات انسان کو نہیں ملا ابھی تک۔ راز کائنات انسان نے پا لیا ہے، ذرات کے اندر انسان اتر گیا ہے، بہت سارے اسرار آج کے انسان نے گزشتہ نسلوں کے البتہ بنیاد پر، ان کے تجربات اور ان کے علوم کی بنیاد پر آج کے انسان نے بہت کچھ سمجھ لیا ہے، لیکن ابھی بھی جب حیات کی بات آئے، راز زندگی کیا ہے یہ نہیں معلوم اس کو، کہ اس بے جان اور مادے میں زندگی کیسے آ جاتی ہے، حیات کیسے پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں تک بندیاں ہیں سائنس کے نام پر یا مفروضوں کے نام پر، لیکن وہ تک بندیاں ہیں، وہ کوئی واضح دلیل و ثبوت نہیں ہے، حدس ہیں، گمان ہیں، تخمینے ہیں، یوں ہوتا ہوگا، یوں ہوتا ہوگا، ایسے ہوتا ہوگا۔ جیسے کائنات شروع کیسے ہوئی تو تخمینے ہیں، ایسے شروع ہوئی ہوگی، ایسے دھماکہ ہوا ہوگا، ایسے فلاں ہو گیا ہوگا، کوئی ثبوت تو نہیں ہے، تخمینے ہیں یہ۔ اسی طرح انسان راز حیات نہیں پا سکا۔ اب ایک رہبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت ناس کے لیے ابراہیم کو چنا ہے، تو حضرت ابراہیم چاہتے ہیں کہ مجھے یہ راز سارے نظام ہستی کے پتہ ہو، رہبر کو پتہ ہو نظام ہستی کے راز کیا ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ مجھے یہ راز حیات چاہیے، تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان نہیں ہے، تو فرمایا ایمان ہے، اطمینان چاہتا ہوں۔ یعنی ایمان یوں نہیں کہ نہیں مانتا کہ تو خالق ہے، تو محیی ہے، تو موت و حیات دیتا ہے، یہ سب یقینی ہے، اس میں شک و شبہ نہیں ہے، لیکن یہ کیسے کرتا ہے، یہ حیات پیدا کیسے ہوتی ہے، وجود میں کیسے آتی ہے، اصل یہ جستجو ہے جاننے کی۔ یہاں تک کہ یہ سب اللہ کرتا ہے یہ ٹھیک ہے، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، معرفت انسان کو حاصل نہیں ہوئی، چونکہ نہ اللہ کی ذات کے بارے میں اس کو کوئی وضاحت ہے، نہ صحیح تصور ہے، نہ اللہ نے یہ سب کچھ جو بنایا ہے نظام کیسے چل رہا ہے معلوم نہیں ہے، صرف ایک گول مول سا نظریہ رکھ لیا کہ یہ سب اللہ کرتا ہے۔ جیسے چھوٹے بچے ہیں، ان کو ہم بتاتے ہیں گھروں میں کہ یہ سب اللہ نے کیا ہے۔ کبھی کبھار کچھ بچے تیز ہوتے ہیں، عموماً بچے گانا ماحول میں ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں۔ جب انہیں یہ کہیں کہ یہ اللہ نے بنایا ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں اللہ نے کیسے بنایا ہے، یعنی حضرت ابراہیم والا سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے اللہ نے بنایا ہے۔ اور بچوں کے سامنے عموماً بڑے بڑے دانشور عاجز آ جاتے ہیں کہ بچے کی حد تک یہ راز میں اس کو کیسے سمجھاؤں، اور نہ کہ بچہ نہیں سمجھ پا رہا، شاید خود بھی نہیں سمجھ سکتے ہو۔ جو بچے نے سوال کیا ہے کہ یہ اللہ نے کیسے بنایا ہے، یہ خود انسان پر بھی واضح نہیں ہے، لہٰذا ہم بچے کو یہی بھیڑ چال کے تحت ہی کر دیتے ہیں، تلقین کے، بس اسی طرح سے آپ مان لو کہ یہ اللہ نے بنایا ہے، جبکہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ نے تو بنایا ہے۔ یعنی والدین نے کہا ہے یہ سب اللہ نے بنایا ہے تو بچے نے مان لیا، اس میں شک نہیں ہے اس کو، لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ نے کیسے بنایا ہے۔ میں نے تو نہیں دیکھا اللہ کو بناتے ہوئے، نہ یہ کام بنتے ہوئے دیکھا، نہ اس کا قانون مجھے پتہ ہے۔ مثلاً وہ بچہ کبھی بھی نہیں پوچھتا کہ روٹی کیسے گھر میں بنتی ہے، چونکہ روز بنتی دیکھتا ہے، وہ اسے پتہ ہے کہ آٹا ہوتا ہے، آٹا گوندا جاتا ہے، پھر اس کو توے پہ رکھ کے سینکا جاتا ہے، پک جاتی ہے روٹی۔ اس بارے میں اس نے کبھی بھی نہیں پوچھا کہ روٹی کیسے پکتی ہے، اس بارے میں اس نے نہیں پوچھا گھر میں کھانا کیسے بنتا ہے یا باقی چیزیں کیسے بنتی ہیں، یہ سب اس کو پتہ ہے چونکہ دیکھ رہا ہے۔ جو چیز اس نے نہیں دیکھی وہ یہ ہے کہ خدا نے یہ سب کیسے بنایا ہے، اور جس سے پوچھ رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بے خبر ہے۔ اس لیے ہم پھر بچے کو وہی بھیڑ چال والی ترتیب پہ لگا دیتے ہیں کہ بس یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ نے بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں جلدی ہے اور کیوں بے تابی ہے کہ یہ خلوت مجھے میسر آئے؟ اس لیے کہ ایک تو خود اپنی ذات کے لیے یہ معرفت چاہیے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دعا، یہ رہنمائی ہوئی ہے کہ آپ اللہ سے ہمیشہ علم میں اضافہ، زیادتی طلب کرو، قل رب زدنی علما،
میرے علم میں اضافہ فرما. جو دعا ہم نہیں کرتے چونکہ ہمارا علم پہلے ہی بہت زیادہ ہے اور اس میں اضافے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. گنجائش وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی کمی ہو. تو کوئی کمی ہے نہیں ہے ہمارے اندر تو ہم یہ دعا نہیں کرتے. قم مقدسہ میں ہمارے ایک طالب علم ساتھی تھے ہندوستان کے, تو وہ تھوڑے ذہنی مشکلات کا شکار ہوتے تھے. کبھی کبھی کوئی دورہ پڑتا تھا انہیں, تو انہوں نے کچھ عرصے کے لیے درس پڑھنا چھوڑ دیا. عموماً باقی ان سے تفریح لیتے تھے, ہنسی مذاق کرتے تھے. تو ان سے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ نے درس پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو وہ کہتے تھے اس لیے کہ میری عمر کم ہے, میرا علم زیادہ ہو گیا ہے. عمر کے حساب سے علم میرا بہت زیادہ ہو گیا ہے, عمر میری بہت کم ہے. تو میں نے اب علم روک لیا ہے تاکہ عمر بڑھتی رہے, اور جب علم اور عمر برابر ہو جائیں گے میں پھر دوبارہ پڑھنا شروع کر دوں گا. ابھی علم زیادہ ہے میری عمر کی نسبت سے. اور انہیں لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ذہنی کسی الجھن کا شکار ہیں, لیکن حقیقت میں یہ سب کی الجھن ہے. سب اسی احساس میں ہیں کہ ہم نے عمر بڑھا رہے ہیں, علم روکا ہوا ہے ہم نے. چونکہ علم کو ہم سمجھتے ہیں کہ لدنی اور پیدائشی ہمارے اندر فراوان ہے, اس لیے پڑھتے تو نہیں ہیں. مثلا اہل علم بھی ہم دیکھیں تو علم میں اضافہ نہیں کرتے, عوام مطلقہ نہیں کرتے. عوام سمجھتے ہیں کہ ہمارا علم اتنا زیادہ ہے کہ اس میں وسعت کی گنجائش نہیں ہے. لیکن نبی اکرم کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ قل رب زدنی علما, میرے علم میں اضافہ فرما. اور پھر اور بہت ساری دعائیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی اکرم نے طلب کی ہیں. وہ اسی غرض سے ہیں کہ جو آپ کو منصب ملا ہے ہدایت کا لوگوں کی, اس کے تقاضے ہیں کہ آپ کا علم بڑھتا رہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر یہ ماموریت نہ بھی ہوتی تو بھی انسان کو خود اسرار ہستی, نظام ہستی جاننا یہ ضروری ہے. یہ اس کے اپنی ذات کا تقاضا ہے, انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ ساری چیزیں حاصل کرے. اور منبع فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, باقی چیزیں وسیلہ ہیں. اللہ نے یہ علم آگاہی دینی ہے کسی وسیلے سے دینی ہے, لیکن انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی یہ طلب کرنا ہے. جیسے حضرت موسیٰ کا یہ طلب کرنا کہ رب آرنی انظر الیک, اب یہ تقاضا بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نہیں تھا. یہ تقاضا کہ مجھے رب نظر آئے تاکہ میں دیکھ سکوں. ہدایت تو اس پر موقوف نہیں ہے. ہدایت موقوف ہے کہ آپ کو تورات دے دی ہے, ہدایت دے دی ہے, وحی اترتی ہے, فرشتہ آتا ہے. یہ ساری چیزیں جو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے چاہیے وہ سب آپ کو میسر ہیں, لیکن وہ اس سے آگے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تجھے اے رب, میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ رب کو جاننا چاہتا ہوں, رب کو دیکھنا چاہتا ہوں, رب کو سمجھنا چاہتا ہوں. جس رب نے مجھے بنایا ہے, جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے, ہم اگر یہ تقاضا کریں میں رب کو دیکھنا چاہتا ہوں, جیسا اللہ نے فرما دیا قال لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا, ولیکن انظر الی الجبل, پہاڑ کو دیکھ کے تجلی اس پہ ہوتی ہے, وہ برداشت کرتا ہے یا نہیں کرتا. یعنی موسیٰ کو قانع کرنا تھا کہ یہ رؤیت ناممکن ہے, آپ ایک ناممکن چیز کا مطالبہ کر رہے ہو. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں, یہ غلط سوال نہیں ہے, یہ درست ہے. یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے, اور ہر انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ رب اگر میرے لیے مجہول ہے, رب ہی نامعلوم ہے, رب ہی میں نے نہیں دیکھا, تو باقی سب کچھ نظر بھی آ جائے, جو اصل حقیقت ہے تمام حقائق کی, وہی اگر نہیں مجھے معلوم تو سمجھو کچھ بھی نہیں معلوم مجھے. تو وہ حقیقت تو میں دیکھنا چاہتا ہوں, وہ کیا ہے. جس طرح امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے شخص نے سوال کیا, نہج البلاغہ میں ہے یہ امیر المومنین کا قول, ظاہراً ذیلب یمانی نے سوال کیا تھا کہ اے علی آپ نے کیا اپنے رب کو دیکھا ہے, خدا کو دیکھا ہے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ وے حقا تجھ پر اللہ کی پھٹکار ہو, تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بغیر دیکھے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہوں. اور فرمایا کہ لا اعبد ربا لم ارا, وہ رب جس سے میں نے دیکھا نہیں ہے میں تو اس کی عبادت نہیں کرتا ان دیکھے خدا کی.
دیکھا ہے میں نے، لیکن پھر ساتھ ہی بتا دیا کہ آنکھوں سے نہیں دیکھا، وہ آنکھوں سے نظر آنے والی حقیقت نہیں ہے، میں نے اسے بصیرت سے دیکھا ہے۔ خب یہی بصیرت کی رؤیت یہ لازمی ہے انبیاء کے لیے، ائمہ کے لیے اور عام انسان کے لیے۔ بصیرت کی رؤیت، چونکہ اللہ تبارک و تعالی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، نہ اس وجہ سے کہ اللہ کہیں دور ہے بہت، اللہ کہیں پنہان ہے، پوشیدہ ہے، مخفی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، پردوں کے پیچھے، حجب کے پیچھے چھپایا ہوا ہے انسان سے۔ نہ، چھپایا ہوا نہیں ہے، اور اللہ مخفی بھی نہیں ہے، پنہان بھی نہیں ہے، مستور بھی نہیں ہے، پردوں کے پیچھے بھی نہیں ہے، کوئی پردے حائل نہیں ہے، بلکہ سب سے زیادہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، وہ تو نور ہے زمین و آسمان کا، تو نور تو چھپ نہیں سکتا، پھر کیوں نہیں ہمیں دکھائی دیتا؟ نہ بصیرت کے ذریعے، بصر کے ذریعے دکھائی نہیں دیتا، یہ محال ہے۔ بصیرت کے ذریعے کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ بصیرت کے ذریعے اس لیے دکھائی نہیں دیتا کہ اللہ حجاب میں نہیں ہے، بصیرت پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح قرآن نے فرمایا ہے کہ تمہاری آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، تمہاری عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، بصیرت پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ایک نابینا جس کی آنکھ ختم ہو جائے، آنکھ پھوڑ دی جائے اس کی، یا پیدائشی نابینا ہو، اور وہ یہ کہے کہ ہر چیز چھپی ہوئی ہے، مجھ سے پنہان ہے، ہر چیز نے پردہ اختیار کر لیا۔ نہ، کوئی چیز پردے میں نہیں ہے، سب نمایاں ہے، آپ کی آنکھ میں پردہ ہے، آپ کی بصیرت اور بصر نہیں ہے آپ کی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی میقات موسیٰ علیہ السلام کی فطری ایک ذاتی ضرورت ہے، لیکن قرآن نے یہاں پر اس پہلو سے اس کو نہیں ذکر کیا، بلکہ اس پہلو سے ذکر کیا کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے بڑی نعمت ہے، چونکہ اس کے بعد حضرت موسیٰ کے ذاتی تقاضے کے بعد اہم تقاضا حضرت موسیٰ کی مأموریت ہے، بنی اسرائیل کی نجات اور بنی اسرائیل کو الہی نظام تک پہنچانا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ میقات میں ہی سب حقائق موسیٰ علیہ السلام پر کھلیں گے، عطا ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ وعدہ دیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے اپنے منتخب بندوں کو رہنمائی کی جاتی ہے۔ یہ میقات تمام الہی انسانوں کو اللہ موقع دیتا ہے، بعض حضرت موسیٰ کی طرح تعجیل کر کے، جلدی کر کے اسے قدر جانتے ہیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور بعض ضائع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہمیں موقع ملتا ہے، ہمیں ماہ رمضان ملتا ہے، لیلۃ القدر ملتی ہے، اور رات کے ناشئۃ اللیل ملتا ہے، لیکن ہم عمر بھر میں غفلت میں اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کبھی بھی ان لمحات سے ہم نے رب کے ساتھ اپنی میقات اور وعدے کے مطابق ہم حاضر ہی نہیں، ہم حاضر نہیں ہوتے۔ موسیٰ حاضر ہو گئے میقات رب پر، ہم حاضر نہیں ہوتے۔ رب منتظر ہے ہمارا، لیکن ہم حاضر نہیں ہوتے۔ لیکن یہ میقات ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ کی طرف سے ایک بڑا میدان عطا کیا جاتا ہے، یہ چنا جاتا ہے انہیں کسی بڑے میدان کے لیے۔ حضرت موسیٰ کو چونکہ ایک زندگی کا بڑا میدان، سماجی میدان اور نسلوں کی ہدایت کا میدان عطا کیا گیا، اس لیے یہ میقات ان کے لیے ضروری تھی، اور اس میقات کا نتیجہ بھی بنی اسرائیل کے حق میں نکلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اسی میقات میں تورات عطا کی، اور وہ جب واپس آئے تو تورات کی تختیاں ہاتھ میں تھیں حضرت موسیٰ کی، لیکن جب واپس آئے قوم کا حال دیکھا تو وہ عجل پرستی کر رہے تھے، گوسالہ پرستی میں مصروف تھے، اور پھر حضرت موسیٰ کو وہاں غصہ آیا تعصب کے ساتھ۔ باقی بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن